صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کو کرانا لگے، میرا جدھر رخ ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے سامنے وہ نظر آ رہا ہے شیشے کا دروازہ، باقی حد بہت کم ہے، اور جب میں دائیں اور بائیں دیکھتا ہوں تو افراد کچھ نظر آتے ہیں، تو مجھے اس سے پہلے کہ باہر باہر ادھر دیکھنا پڑے کیونکہ افراد ادھر اور ادھر ہیں، اگر آپ کو گرانی نہ ہو تو تھوڑا سا اگر آپ سامنے آ جائیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی، آپ کو اگر گرانی نہ ہو۔ کچھ مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں ذکر کریں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے، انہی کی روشنی میں بہت تھوڑے سے وقت میں بہت تھوڑی سی باتیں کر کے اور پروگرام ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ آج میرا ذہن ہے کہ یہی کہ زیادہ لمبی بات نہ ہو، لمبی باتوں کے لیے تھوڑا سا پھیلاؤ چاہیے، ورنہ خلاف موقع اور خلاف محل بات کرنا لازم آئے گا۔ اب آپ حضرات سے گزارش دوسری یہ ہے کہ کوئی آئے کوئی جائے، دیکھو ادھر دیکھو، کوئی آئے کوئی جائے، آپ اسے نہیں دیکھیں گے، مجھے دیکھیں۔ اس وقت یوسف زمانہ مجھے سمجھو، کیا مطلب؟ یعنی میں بیان کر رہا ہوں نا، اور آپ بیان سن رہے ہیں، تو اس وقت میں میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی تیسرا حاضر نہ ہو۔ اب تو میں بول رہا ہوں آپ کے لیے، آپ سن رہے ہیں مجھے، تو پھر تیسرے کا بیچ میں آنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب کوئی آئے کوئی جائے، آپ کو تو ادھر متوجہ رہنا ہے۔ پتہ چلا کہ ذرا کیواڑ ہلا اور سب ادھر دیکھنے لگ گئے، اور جب آپ ادھر دیکھو گے تو رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ٹوٹے رابطے کو جوڑنے میں بہت دقتیں آتی ہیں۔ کسانوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر پانی جہاں سے نکل رہا ہے بورنگ سے اور جدھر جا رہا ہے، ایک طرف بورنگ ہے اور ایک طرف کھیت ہے، اور بیچ میں تو صرف یہ نالی ہے، یہ تو ایک واسطہ ہے، نالی مقصود نہیں ہے۔ نالی تو بیچ میں رابطے کے لیے ہوتی ہے، اصل تو کانٹیکٹ کہیں اور سے ہوتا ہے اور کہیں اور کا ہوتا ہے۔ یہ بیچ میں جو نالی ہوتی ہے یہ ایک رابطہ ہے۔ ایسے ہی مقرر درمیان میں ایک رابطے کا راستہ ہے، اصل نہیں ہے۔ اصل اوپر سے آتا ہے، وایا مقرر ہو کر سامعین تک جاتا ہے۔ بس مقرر کا تو اتنا نہ معاملہ ہے کہ اللہ نے اس پہ ڈالا اور یوں دماغ میں ڈالا اور زبان کے راستے سے عوام تک پہنچا دیا۔ یہ خدا کا کمال ہے کہ وہ اس طرح سے اس ترتیب قائم کر دیتا ہے۔ اب اس مثال کو جو میں نے آپ کو سنائی تھی، اسے یوں سمجھو کہ جس طرح سے لائٹ بھاگ گئی تو پانی نکلنا بورنگ سے بند ہو گیا، اور جو نالی کے ذریعے جا رہا تھا، کتنی دیر تک نالی میں پانی جائے گا، وہ ختم ہو گیا۔
اور جو کھیت میں پانی پریشر سے پہنچ رہا تھا، دھکیل رہا تھا، وہ پریشر ختم ہو گیا تو زمین کو موقع مل گیا اس پانی کو پینے کا. اور جب پیچھے سے پانی آ رہا تھا تو زمین کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا تھا تسلسل کی وجہ سے. جیسے ہی کوئی ہماری طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، شیطان کو موقع مل جاتا ہے ہمیں وصول کرنے کا، کٹ لگانے کا. پھر لائٹ آ گئی کچھ دیر کے بعد میں، اور پھر وہ سمرسیبل چل پڑا اور پھر پانی چلا تو پھر اثر نو پانی چلنا شروع ہوتا ہے اور پھر کافی دیر میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک پہنچ چکا تھا. بس یہی مثال سمجھ لو ایک بیان کرنے والے کی اور سامعین کی کہ اگر توجہ ہٹ جائے تو لائٹ بھاگ جاتی. آدمی کم ہو یا زیادہ، اگر متوجہ ہو تو کم بھی زیادہ ہے، اور اگر آدمی زیادہ ہو اور متوجہ نہ ہو تو زیادہ بھی کم ہے. اس لیے توجہ. قرآن حکیم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کو پڑھ کر سنائی تھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نارا کہا آگ، لیکن وہ آگ کون سی ہے؟ چولہے کی آگ تھوڑا ہی ہے ہمارے، جہنم کی آگ جسے اللہ رب العزت نے لمبے زمانے تک دہکا کر کے سرخ، سفید اور سیاہ بنا دیا. اب سیاہ ہے، کوئی اس میں پڑا ہوا دیکھتا نہیں ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس میں سے جلے ہوئے کو دنیا کی آگ میں ڈال دو تو نیند آ جائے. جبکہ یہاں کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر روٹی توے پہ پھول جائے اور اس میں ذرا سا کٹ لگ جائے اور اس کے بھاپ نکل جائے اور ڈائریکٹ انگلی پہ لگ جائے تو گھنٹوں تک آدمی کو چین نہیں پڑتا ہے، صرف بھاپ کی وجہ سے. آگ نہیں بھاپ. جس آگ کا یہ کمال کہ بھاپ بننے کے بعد بھی اس کے ذریعے سے اس کو اتنی ہٹ اور شدت دے دے، اس میں آ کر کے وہاں کا جلتا ہوا آدمی آرام محسوس کرے، وہ آگ. اے ایمان والو، جب رب ذوالجلال نے کہا اے ایمان والو تو مطلب یہ ہوا کہ اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تمہیں اور ہمیں تو کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں نا. تو رب نے فرمایا اے ایمان والو. رب ذوالجلال کیا فرمانا چاہتے ہیں اے ایمان والو؟ فرمایا قوا انفسکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بچا لو. مولا کس چیز سے بچائے؟ فرمایا نار، آگ سے بچاؤ. آگ سے، وہ آگ کسی اور کی نہیں، مولا کریم کے غصے کا مظہر ہے وہ آگ. رب کا غصہ، رب کا ناراضگی جہنم کی شکل میں ہے، اور رب کا پیار، رب کی رحمت اور رب کی محبت جنت کی شکل میں ہے. خدا کے غصے کی ایک شکل ہے، جہنم کی شکل بن جاتی ہے، اور خدا کے پیار کی جب شکل بنائی جاتی ہے تو جنت کی شکل بن جاتی ہے. خدا پیار بھی کرتا ہے جنت کی شکل میں، خدا غصے بھی ہوتا ہے جہنم کی شکل میں. یعنی اس کے غصے کا اثر جہنم پر اور اس کے پیار کا اثر جنت پر، ان دونوں جگہوں پہ ظاہر ہوتا ہے. جب وہ کسی سے پیار کرے گا جنت میں بھیج دے گا، اور جب وہ کسی سے ناراض ہوگا تو جہنم میں بھیج دے گا. اس لیے اس نے پہلے ہی کہہ دیا. اب لوگ اپنے موبائل کی گھنٹیاں مت کر دو، سائلنٹ پہ کر دو. جب اس نے ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اب ساری انسانیت مخاطب ہو گئی، اس میں ایمان اور غیر ایمان کا کوئی فرق نہیں رہا. اس وقت کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو. وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ
شيئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کوئی کام نہیں آئے گا، رتی برابر کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، چاہے باپ کتنا ہی بڑا دنیا دار صحیح، چاہے باپ بادشاہوں کا بادشاہ صحیح، چاہے باپ کتنا ہی بڑا آدمی دنیا میں صحیح، لیکن وہ باپ اپنی اولاد کے ایک رتی برابر کام نہیں آ سکتا ہے۔ جب دنیا کو مخاطب کریا، پوری کائنات کو مخاطب کیا، تو یہ فرمایا وَخْشَوْا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، اس لیے کہ ایک دن وہ آئے گا جس دن اللہ کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، کس نے کیا کیا، کون کتنے پانی میں تھا، وہ سارے حسابات اللہ کے یہاں دینے پڑیں گے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کوئی عذر نہ رہے کسی کو۔ قرآن کریم کہتا وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، قیامت کے دن کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، بے ایمان کافر اور اس طرح کے گندے لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں رب کے خلاف بغاوت پر کمر باندھ لی تھی، وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، ان کو اجازت دی ہی نہیں جائے گی کہ وہ عذر بیان کریں قیامت کے دن، اس لیے کہ دنیا میں کوئی طریقہ ایسا نہیں بچا ہے جس پر اللہ نے سمجھا نہ دیا ہو، اس لیے وہاں کے لیے کوئی بات چھوڑی ہی نہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبر بھیج دیے تقریباً، اور اربوں علماء تیار کرا دیے اللہ نے امت کے اندر، اب کوئی عذر نہیں رہا۔ اگر کوئی کہتا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجیب دعوتک ونتبع الرسل، کہ اللہ اب ایک مرتبہ تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، بس ذرا سی مہلت دے دو، ایک بار پلیز، ایک بار اللہ کے سامنے لوگ یوں درخواستیں کریں گے، دست بستہ مولا کریم ایک بار ذرا سی مہلت دے دیجیے، نجیب دعوتک، آپ کی بات کو ہم خوب مانیں گے، ونتبع الرسل، اور پیغام لانے والوں کا خوب اتباع کریں گے۔ رب کہے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم یہ نہیں کہا کرتے تھے رے میاں کس نے دیکھا ہے، قسمیں کھا کر کہتے تھے نا ما لکم من زوال، کہ تمہیں زوال آئے گا ہی نہیں، ہمیں وہاں بھی ہمارے بنے رہیں گے۔ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور علماء کو جھٹلانے والوں نے علماء کو جھٹلایا، نہ کمی انہوں نے کی ہے نہ کمی آج کوئی کر رہا ہے۔ لوگوں نے دین فولڈنگ بنا لیا ہے، اور معاف کیجئے گا غازی آباد کے لوگوں اور ہندن کے رہنے والوں، میں بہت سارے علاقوں میں گھومتا ہوں، میں آپ سے زیادہ تو دعویٰ نہیں کرتا، البتہ میں بہت ادھر ادھر جاتا ہوں، میں نے دیکھا کتنے ہی لوگ ہیں، کہا کون صاحب نماز پڑھا دیجیے، اور دیکھو چھوٹی چھوٹی سورت پڑھنا، میں نے کہا بھائی فجر کی نماز، اور کہا یار یہ لوگ جو ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں، بہت سے کئی لوگ ہیں کہتے ہیں یار اتنی لمبی لمبی کا کیا مطلب ہے، نماز ہے کوئی بات ہے کوئی، میں نے کہا اچھی بات ہے، بہت بڑھیا۔ جب لوگ عبادت کو اپنے نظریات کے ماتحت بنا لے تو قیامت کا انتظار کرو، رب کے فیصلوں کے اوپر نکیر کرنے لگے، رب کے فیصلوں کے اوپر تردید کرنے لگے، اور اماموں کو اپنی مرضیوں کے تابع بنانے لگے، اب قیامت کا انتظار کرو، اب کوئی چوک نہیں رہی ہے کہ اللہ کب پکڑ لے۔ نماز جیسی محتم بشان عبادت میں اماموں کو کرایا جا رہا ہے، کہا چھوٹی صورتیں پڑھیے، کسی کے باپ کے نوکر، پھر ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ سخت لہجہ اختیار کر لیا۔ سنتوں کی پامالی اپنی مرضی سے کرائی جا رہی ہے، منع کیا جاتا ہے۔ جمعے کی نماز میں جمعے کے دن سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھنے سے روکا جاتا ہے، قالی نہ اطعنا اور ایسی پڑھ دو، وہ لوگ ذرا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کاروبار میں برداشت ہے، دکان 12 بجے تک کھلے، 1 بجے تک کھلے، 2 بجے تک کھلے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صبح کو اگر کوئی نمازی ہے آیا نماز پڑھنے کے لیے تو کاروبار کی تھکاوٹ صبح کو نماز کے اوپر اتار رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، موج مستی، یہ ہے ہمارا معاشرہ، اپنی مرضی سے دین تیار کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا، ماننے کو کوئی کسی کی تیار نہیں۔ ایک صاحب ہمارے یہاں بڑے سرفرے معلوم ہوتے ہیں،
سر کے اوپر ٹوپی کبھی رکھ کر نماز نہیں پڑھتے. خدا کے بندوں تم رب کی آپ بارگاہ میں آتے ہو. میں مخاطب اس وقت میں ان سے ہوں اگرچہ وہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری بات وہاں تک پہنچ جائے. یہ خطاب اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مرضی کو دین کے اوپر تھوپ دیا ہے. سر پہ ٹوپی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے. کہا کیا ضروری ہے؟ کہا ضروری نہیں ہے. آن ڈیوٹی کوئی داروغہ اپنا ہیڈ اپنا ٹوپا اتار کے ایک طرف رکھ دے، آن ڈیوٹی کوئی اپنا لباس بدل کر کے دکھا دے، سرکار اس کو کیا سزا دیتی ہے اور کیا اس کے اوپر جرمانہ لگتا ہے. آپ اشتہار اتار دیجئے. میں آپ کو اس مثال سے اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں. آج لوگ مرضی کی طرف جا رہے ہیں. اشتہار اتار دیجئے. 2 اسٹار 3 اسٹار ہے نا، اشتہار اتار دیجئے اور وردی لون اسٹار پہن کر کے آئیے اور بیٹھ جائیے پھر کرسی کے اوپر. پھر بتاتے ہیں ہم آپ کے اوپر کون سی دفعہ لگتی ہے. مسجد میں کہا کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے، اس لیے کہ خدا کی لاٹھیاں ڈائریکٹ نہیں پڑ رہی ہے نا. وہاں اللہ کے یہاں برداشت ہے، اس لیے کہ عدم برداشت وہاں ہوتی ہے جو معذور ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہر طاقت کے اوپر طاقت ہے، اس لیے وہاں تو عدم برداشت اور بے صبری ہے ہی نہیں. وقت کی قلت تو ہمارے یہاں ہے، اللہ کے یہاں کیا وقت کی قلت ہے. کہا آ جائیے میرے پاس کو بتلا دوں گا تمہیں. آ جائیے، مر کے آؤ گے تو میرے ہی پاس میں جاؤ گے کہاں. دکھا دوں میں تمہیں تمہارے دین بنانے کے تمام نتیجے. اللہ تو بیٹھا انتظار میں ہے. رب کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب موت کا پروانہ آ جاتا ہے ایک لمحہ مہلت نہیں ملتی ہے. آؤ گے تو یہی دنیا کے اندر چند دنوں کی زندگی موج مستی چھا رہی ہے. کوئی آیا نماز میں اللہ اکبر، کیا طریقہ ہے یہ. کوئی آیا کھڑا ہوا پہلوانوں کی طرح، یہ 5 گز کا آدھے گز کا فاصلہ کر کے کھڑا ہوا، اللہ اکبر. نماز کا کھڑے ہونے کا بھی ایک رخ اور ایک طریقہ ہے اور ایک عبادت ہے وہ، اور اپنے معیار سے نہیں ہٹا جا سکتا ہے اور اپنی ترتیب سے نہیں ہٹا جا سکتا ہے. کھڑا ہونے کا ایک ادب ہے. اگر آپ بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے اس طرح گردن جھکا کے ہاتھوں کو نیچے کر کے اس طرح سے یوں باندھ کر کے اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ با ادب سمجھے جاتے ہیں. آپ کسی ڈی ایم کے یہاں کھڑے ہو کر کے بات کریں گی، ڈی ایم صاحب بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی. دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. زیادہ بڑی عقل کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، بس اتنی عقل سے کام چل جائے گا جتنی سے دین صحیح سمجھا جا سکے. اس سے بڑی عقل لڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈنڈے کا انتظار کیا جائے گا. مرضی کا دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین پیش کیا اس کا ایک گائیڈر دیا تھا، اور ہر چیز بتدریج تیار ہوتی ہے، ایک دم تیار نہیں ہوتی. چھوٹا بچہ چھوٹے جوتے، چھوٹا بچہ چھوٹا پاجامہ، چھوٹا بچہ چھوٹا سا کرتا، چھوٹا بچہ ہر چیز چھوٹی، خوراک چھوٹی. تھوڑا بڑا ہوا بڑھ گیا اور بڑا ہوا بڑھ گیا. ایک دن آتا ہے کہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ گھٹتا نہیں ہے، بس بڑھ گیا، پورا ہو گیا. قاد شریعت مطہرہ کا قاد پورا ہوا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے پر. اور اس میں بڑھے ہوئے اس قد کی، اس شریعت کے قد کی، پورے قد کی اگر کسی کو شناخت کرنی ہے تو خلفائے راشدین بتائیں گے، خلفائے راشدین بتائیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میرا طریقہ، میری سنت اور خلفائے راشدین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو ترتیب ہے وہ یہ لازم ہے تمہیں اختیار کرنا. فرمایا میری سنت یعنی میری ترتیب اور میرا طریقہ، اور خلفائے راشدین یعنی ان چاروں بزرگوں کا طریقہ. پوری امت کو خطاب کر کے آقا نے فرمایا تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اسے اختیار کرو، اسے اختیار کرو، لازم پکڑ لو
जाती है मजबूत, उस अंदाज पे कहीं दांतों की पकड़ी छूट न जाए। तो आपने फरमाया वअद्दू अलैहा बिन्नवाजिद, ये जो आखिरी दाढ़ होती है जिसे अक्कल दाढ़ कहते हैं, फरमाया वहां तक से दबा के पकड़ो। ये तो एक अंदाज है आपका। मुराद ये है कि खूब अच्छी तरह अमल करना। जिस तरीके कार के ऊपर सहाबाए किराम ने, खुलफाए राशिदीन ने अमल किया है, वह मजबूत तरीके कार कहलाएगा। उस तरीके कार से, जिस तरीके कार पर इनके अलावा और बाद दूसरे लोगों ने अमल किया हो। वजह यह है कि ये सारे के सारे मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद हैं। मदीना मुनव्वरा के अहवाल वो हैं जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल हैं, जो आपने पेश फरमाए हैं। और बादे लोग, बादे सहाबा ऐसे होते थे कि दूर दराज से चल के आए, बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई, और उन्होंने जो बातें सुनी और वो जाकर के अपने इलाके में बयान की है, फिर उसके बाद सुनने का मौका नहीं मिला। तो सहाबी सहाबी है, बहरहाल सहाबी है, लेकिन बाद के लोगों के लिए वो अमल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जिंदगी के अमाल है, यानी जिनमें कमोबेश होने के इम्कान पूरे हो गए हैं, वो सुन्नत बनाना और उन पर अमल करना ये जरूरी होता है। उसे शरीयत कहते हैं। तवज्जो है। बारे सहाबा तशरीफ लाए और फिर चले गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते एक सहाबी, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हुआ हूं, दूर दराज से चल के आया हूं, ऊंट पे चल के आए हैं, ज़िमाम बिन सालबा है, बनो बकर के भाई हैं। कहते या रसूल अल्लाह कुछ सवालात करूंगा। सवालात किए। सवालात करने के बाद कि यार नमाज कहा अल्लाह ने फर्ज फरमाई है, कहा ठीक है। रोजे के बारे में पूछा, ज़कात के बारे में पूछा, हज के बारे में पूछा। इन चीजों के बारे में पूछने के बाद वो सहाबी कहते हैं कि वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा वला अनकुसु, कि मैं इसके ऊपर कुछ भी इजाफा नहीं करूंगा और मैं इसमें कमी करूंगा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन सदका लयदखुलन्नल जन्नह, अगर ये सच बोल कर जा रहा है तो यकीनन जन्नत में जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ न शराब के बारे में है, न जुए के बारे में, न सट्टे के बारे में, न माँ बाप के हुकूक को तोड़ने के बारे में, न पड़ोसियों के बारे में, न हराम कारियों के बारे में, न जिना के बारे में, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये नमाजों के, रोजों के, ज़कात के, हज के बारे में पूछा और आपने फरमाया जी मियाँ ये जन्नत में जाएगा। तो क्या फिर नमाज नमाज रोजे रोजे बस इतना ही पढ़ ले वो जन्नत में जाएंगे? क्या ये दूसरे काम फिर इनकी जरूरत खत्म हो गई? तरतीब है वो। उलमा ने जवाब दिया कि मुनकरात उनको मालूम थे पहले से, इसलिए सिर्फ इतनी बातें पूछ कर गए। लेकिन अगर कोई कमाकत सिर्फ इस हदीस को लेकर के कहने लगे शराब भी पियो जाओ कोई बात नहीं, जुआ भी खेलने जाओ कोई बात नहीं, ये सारी बुराइयां करे जाओ कोई बात नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इन चंद बातों पर अमल करने के बारे में फरमा दिया कि जन्नत में जाएगा, तो क्या इस हदीस को सारी दुनिया के अंदर जो यूं ही राय मान लिया जाए कि बस इतनी सी बातों पे अमल करने से काम चल जाएगा और बाकी हदीसों को ना देखा जाए? ऐसी कमअकलियां भी दुनिया में फैल रही है जो ऐसी ऐसी हदीसों से आपको गुमराह कर देंगे। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास में, दूर दराज से चल के आए, आका मैं बहुत दूर से आया हूं। बहुत अच्छा। आपने उसका इस्तिकबाल किया, यानी उसको आपने सराहा, सब कुछ हुआ। जब जाने लगा कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे आप कुछ तबर्रुक, आप पानी पेश किया, आपने उसमें दम कर दिया। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं तो इतनी दूर से आया हूं कि पानी वहां तक जाते जाते सूख जाएगा। आपने इरशाद फरमाया इसी में बढ़ाते रहना, कम हो तो बढ़ा लेना, कम हो तो बढ़ा लेना। कोई मौलवी साहब अगर पानी पे दम करने का शिरक कर दिया, हाय हाय क्या क्या लेकर क्या, कुरान करीम की आयत पढ़ के अगर कोई आदमी दम करने के लगे, एक आदमी शिरक कर रहा है, ये गुमराही फैला रहे। मान अल्लाह सुम्मा मान अल्लाह, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो रही है चीज, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर अमल करता है, अगर कोई उम्मती तो वो गुमराह कैसे हो सकता है? मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वक्त में
اپنی مرضی کے دین بنانے والوں کی چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت نازک زمانہ ہے. دشمن نے بڑے بڑے ہتھیار تیار کر کے سپلائی کر رکھے ہیں. لندن میں ایک وہ ادارہ ہے کہ دنیا اس کو, یہ دارالعلوم دیوبند آپ کے پاسک نہیں ہے, اس کے اتنا بڑا ادارہ ہے. دارالعلوم حق کا آئینہ دار ہے, پوری دنیا میں حق کا علم بردار, اس کا انکار نہیں. لیکن اپنے زمینی اور اپنی محنتوں کے اعتبار سے وہ بہت آگے ہے, لیکن ایمان کے ساتھ نہیں. گمراہ کرنے کے لیے وہاں پر وہ مہارت حاصل کر رہے ہیں. وہاں قاری بنائے جا رہے ہیں, عالم بنائے جا رہے ہیں, مفتی, محقق, مدقق, مصنف, ہر قسم کے لوگ تیار ہو رہے ہیں. اور عالم اسلام میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. عالم اسلام میں پھر وہ ہمارے بیچ آ کر کے بڑے پیار سے اسلام کے اوپر بولیں گے, اسلام کی خوبیوں کے اوپر بولیں گے, اور آہستہ سے کہہ دیں گے مگر یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. تھوڑا سا ایک اس طرح کا جملہ اور اس طرح کا شوشہ چھوڑ دیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل پائے گا. آہستہ سے شوشہ چھوڑ دیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ضروری ہے, بس اس کے علاوہ اگر کوئی بیچ میں آتا ہے, وہ کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا؟ کون ہے امام ابو حنیفہ بیچ میں آنے والے؟ کون ہے امام شافعی بیچ میں آنے والے؟ کون ہے امام مالک بیچ میں آنے والے؟ کون ہے امام احمد بن حنبل بیچ میں آنے والے؟ اگر یہ بیچ میں آتے ہیں اور تم ان کی مانتے ہو تو تم نے شرک کر دیا, ان کو اپنا بڑا مان لیا. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کافی ہے. یہ اس طرح کی خاموشی کے ساتھ میں, پیار کے ساتھ میں, کانوں میں ڈالی ہوئی باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی کہ یار واقعی بتاؤ وہ حنیفہ بڑے ہیں کہ رسول اللہ؟ کہا رسول اللہ بڑے ہیں. کہا بتاؤ امام شافعی, مالک اور امام احمد بن حنبل بڑے ہیں کہ رسول اللہ؟ کہا رسول اللہ بڑے. کہا پھر رسول کی مانو گے کہ ابو حنیفہ کی مانو گے؟ ابو حنیفہ کی مانو گے تو شرک کرو گے. کہتے کہ واہ بھائی واہ, ہم تو رسول اللہ کی مانیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ تو بہت بڑے ہو, بڑے عقل مند ہو, لیکن عدالت میں مقدمہ پہنچنے کے بعد جج کے سامنے بحث آپ کرو گے کہ آپ کا وکیل کرے گا؟ بولو بولو. آپ تو بہت بڑے ہیں اپنے دائرے میں, وکیل کو تو آپ کی گڈیاں خرید لیتی ہیں, آپ کی تو جیب میں پڑے ہیں نا وکیل. بحث کرو جج کے ساتھ, معاملہ آپ کا ہے, پتا اس بیچارے کو کچھ نہیں, دیکھا اس نے کچھ نہیں, اور جا کر کے وکیل کے بستے پہ اپنی عرضی رکھتے ہو. کہا سر اس طرح سے پریشانی مجھے لاحق ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اور اس نے ایک پرچہ بنایا اور اس نے آپ کا مقدمہ تیار کیا, فائل پہنچا دی جج کے سامنے, تاریخ لگ گئی, بحث ہونی شروع ہو گئی. ارے بات آپ کی ہے, لڑا وکیل کو رہے ہو. اگر تم وکالت کے پوائنٹ کے اوپر آ کر کے اپنا جھگڑا دوسرے سے لڑوا رہے ہو تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ الفاظ جن کے بارے میں آقا خود یہ فرما رہے ہیں, اوتیتو بجوامع الکلم, کہ مجھے ایسے انداز میں اللہ نے بولنا سکھایا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے مگر بہت لمبے جوڑے مطالب لیے ہوئے. اس کو سمجھنا ان کے بس کی بات ہے کہاں جو چائے خانوں پہ لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں, جو چوراہوں پہ اور چوکوں پہ اور سڑکوں پہ اور نوکروں پہ لوگوں کی تشکیل کرتے ہیں, جو گاڑیوں میں بیٹھ کر کے کانوں میں شوشے بازی کرتے ہیں. رسول اللہ کی جوامع الکلم حدیثوں کو سمجھنا ان کے باپ کے بس کی بات نہیں ہے. اور پھر کانوں میں ڈالیں گے جی ہمیں تو حدیث سے ڈائریکٹ کام کرنا ہے. کوئی انگریزی کی بخاری اٹھائے پھرے گا, کوئی ہندی کی بخاری اٹھائے پھرے گا, کوئی اردو کی بخاری اٹھائے پھرے گا. یاد رکھیے عربی عربی ہوتی ہے, عربی کی تعبیرات اردو میں نہیں ہو سکتی ہیں, فارسی میں نہیں ہو سکتی ہے, انگلش میں نہیں ہو سکتی ہے. عربی عربی ہے, عربی کے مقابل کوئی دوسری زبان نہیں آ سکتی ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب میں مبعوث فرمایا گیا, قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا. جنتیوں کی زبان عربی ہے اور قبر کے اندر عربی میں سوال و جواب ہوگے. موت کے بعد ہر ایک کی زبان عربی ہی ہوگی, چاہے دنیا میں وہ کتنا ہی ماہر انگلش کا وکیل صحیح, کسی بھی زبان کا ماہر صحیح, لیکن قبر میں اترنے کے بعد اس کی زبان پر عربی ہی جاری ہوگی. انگلش بھول گیا, سب چیزیں ختم ہو گئی. بخاری شریف عربی کی کتاب ہے, عربی کے الفاظ میں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنی اپنی شرطوں کے اعتبار سے لوگوں نے حدیث پاک کو جمع کیا ہے. امام بخاری نے، امام مسلم نے، سب نے اپنی اپنی کتابوں میں شرطیں لگا کے حدیثوں کو جمع کیا ہے. بخاری ہندی کی لے کے بیٹھتا ہے، فعال یا فالو کی گردان کا اس کو پتہ نہیں ہے. بول کے فعالہ کے اندر حروف اصلیہ یہ کہلائیں گے زوائد کہاں ہیں، حروف علت کتنے ہیں، علامات تانیث کہاں ہیں، ضمائر کس کو کہتے ہیں، فاعل کس کو کہتے ہیں، مفعول کس کو کہتے ہیں، مفعول ما لم یسمى فاعلہ کس کو کہتے ہیں، مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں. اور بخاری ہندی میں پڑھنے والے بیٹھ اور بتا، میں کہتا ہوں تجھے نحو کس کو کہتے ہیں، صرف کس کو کہتے ہیں، منطق کس کو کہتے ہیں، اصول فقہ اور فقہ کس کو کہتے ہیں، حدیث اصول حدیث کس کو کہتے ہیں، تفسیر اصول تفسیر کس کو کہتے ہیں. آؤ آگے آؤ تو صحیح. اصول حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث مرفوع خود بتا کہ حدیث ہی کس کو کہتے ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث میں کیا فرق ہے، حدیث پاک کی اقسام ہیں، کس کس پہ صادق آئے گی، حدیث مرفوع کس کو کہتے ہیں، حدیث موقوف کس کو کہتے ہیں، حدیث مقطوع کس کو کہتے ہیں، حدیث مرسل کس کو کہتے ہیں، معضل کس کو کہتے ہیں، مدلس کس کو کہتے ہیں. بتا تو صحیح. سند کس کو کہتے ہیں، اتصال سند کس کو کہتے ہیں، راوی کس کو کہتے ہیں، روایت کس کو کہتے ہیں. لے گیا بیٹھ کر کے بخاری شریف ہندی میں کہا بخاری پڑھیں گے، بخاری سے حدیث سمجھیں گے. سمجھنے والے بہت آئے، گمراہ کر دیتے ہیں امت کو. اصلاح معاشرہ کی بنیاد پر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں. اس لیے مجھے یہ باتیں کہنے کی نوبت آ رہی ہے. میرے بھائیوں، علماء ربانیین ہمیں سمجھائیں گے، وہ بتائیں گے کہ شریعت کس طرح سمجھی جائے، شریعت کس کو کہتے ہیں. ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان میں اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، توجہ، اس علاقے میں حنفیت کے علاوہ کوئی دوسرا مسلک نہیں ہے. سن لینا خوب اچھی طرح. شافعیت نہیں، حنبلیت نہیں، مالکیت نہیں، یہاں صرف اور صرف حنفیت ہے. اگر کوئی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اسے خیر مقلدیت کہا جاتا ہے، اسے اہل حدیث نہیں کہا جاتا ہے. آپ کو میں بہت سیدھے سادے لفظوں میں اور بلا کسی خوف لومۃ لائم کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1244 میں، سن 1244 ہجری میں انگریز کے سامنے بڑے بڑے لوگوں نے، غیر مقلدوں نے دست بستہ یوں کہا تھا کہ سر ہم نے مجاہدین آزادی کے خلاف بڑے فتوے جاری کیے، آپ کو اپنے افراد کی فوجیں بھی عنایت کی ہیں، ہم نے ان کے خلاف خوب چالاکیوں سے بگل بجائے ہیں. اب اس کے ضلع میں، آپ وفا کے ضلع میں ہمیں غیر مقلدیت سے اٹھا کر کے اہل حدیث الاٹ کر دیجئے ہمارے لیے. انگریز نے کہا آج سے آپ اہل حدیث ہیں. جسے حدیث والا انگریز بنا رہا ہوا اہل حدیث کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ لو خوب اچھی طرح سے. تمہیں آمین میں بہکا دیں گے، تمہیں یہاں رفع الیدین میں بہکا دیں گے، تمہیں قراءت خلف الامام میں بہکا دیں گے. اس کے لیے عقل بھی چاہیے اور علم بھی چاہیے، رہنمائی بھی چاہیے، قواعد بھی چاہیے، اس کے لیے گرامر چاہیے. میرے بھائیوں، چائے کی دکانوں پر بخاری سمجھنے والے بہت سارے ملیں گے اور سمجھانے والے. درسگاہوں میں بخاری پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. اس کے لیے کئی سال پہلے نحو، صرف، منطق، بلاغت، معانی، بدیع، بیان، ان سب علوم پر مشق کی جاتی ہے. تب جا کر کے بخاری شریف کے سمجھنے کے قریب پہنچتا ہے. اور حدیثوں کو پورے سمجھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا فرمایا ہے ابو حنیفہ جیسا. دنیا کے اندر فقہ رائج ہے. ابو حنیفہ نے فقہ امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے. امام شافعی ہو یا کوئی بھی، ہر ایک کا یہ اعتراف ہے کل فی الفقہ عیان لابی حنیفہ، کہ ہر ایک امت کے اندر نیچے اتر کر کے فرمایا سب کے سب لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں. امام ابو حنیفہ کی اولاد ہے. متفقہ فیصلہ ہے فقہاء امت کا.
علماء امت کا. اور میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنے آپ کو روکیں اور اپنا دامن اپنے علماء کے قریب سے ہرگز نہ ہٹنے دیں. علماء سے دامن وابستہ رہے، علماء کے ساتھ جوڑ رہے گا اور انشاءاللہ العزیز پھر گمراہی ہمارے قریب نہیں آئے گی. اور اگر علیحدگی اختیار کریں گے تو پھر من شذ فی النار، جو علیحدہ ہوا وہ علیحدہ جہنم میں جا پڑا. پھر نہیں کہا. آپ نے دیکھا ہوگا ان جانوروں کی کہانیاں سنو کہ شیر جھنڈ کے ساتھ شکار کرنے کے لیے نکل گیا اور اس سے بڑا جھنڈ 2 3 4 شیر ہیں اور ہزاروں جانوروں کا ایک جھنڈ ہے. اسے انہوں نے دڑبڑایا اور ان میں سے آہستہ 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 ایک کو علیحدہ کر لیا. سمجھ لو جو علیحدہ ہو گیا وہی ان کا لقمہ بن گیا. خدا کی قسم جو علماء حق سے علیحدہ ہو گیا وہی گمراہی کا لقمہ بن گیا، وہی شیطان کے چنگل میں پھنس گیا. اس سلسلے میں تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے واسطے تجربہ کرنے کے لیے یہ مت سوچنا کہ چلو تجربہ کر کے دیکھ لیں دیکھیں ہم تو نہیں پھنس سکتے ہیں. تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ادھر جانے کی کوشش کرے گا پھنسی جائے گا. کچھ نہیں کہہ سکتے کہ شیطان کب داؤ مار دے. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. اور دیکھو میں آپ کو ایک حدیث ہے، جب بات آ گئی تو ذرا اور کہہ دو، ذرا اشارہ اور کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فرمایا قولوا آمین، تم آمین کہو. تم کیا کہو جی؟ آمین. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ زور سے کہو کہ آہستہ کہو. سمجھنا اس بات کو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ زور سے کہو کہ آہستہ کہو. بات کچھ بھی نہیں. افضل والا مسئلہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ آہستہ کہہ لو. امام شافعی کے یہاں، احمد بن حنبل صاحب کے یہاں رحمہم اللہ، ان کے یہاں کہ زور سے کہہ لو. اور زور سے بھی اتنے کہ جو صرف 2-3 آدمیوں تک اس کی آواز جائے. یہ نہیں کہ آمین. کیا مطلب ہے اس کا؟ سوتوں کو جگا رہے ہو کیا؟ شام تالاب میں ڈھیلا مار کر لہریں پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جس علاقے میں جس چیز کے متبعین نہیں رہتے ہیں وہاں شانتی میں بھنگ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو نکل جاؤ گے ایک طرف، ڈھیلا مار دو، لہریں دوڑتی رہیں گے، تم نکل کے بھاگ جائیں گے، اپنے آپ اختلاف ہوتا. یہی مقصد ہے یہود و نصارہ کا. یہی مقصد ہے یہود و نصارہ کا. ایک دور میں یہودی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے قریب لگے مگر انہیں سمجھ لیا. انہوں نے اپنا روپ بدل کر کے اپنے اندر سے خاص مکھن نکالا شیعوں کی شکل میں. عبداللہ ابن سبا کو آگے بڑھایا اور شیعیت کو جنم دیا گیا جس میں خوارج اور روافض کو پیدا کر دیا. شیعہ نے علی اور شیعہ نے معاویہ کی شکل میں. اس کو بھی کچھ آگے چل کر کے سمجھ لیا گیا. جب اسے بھی سمجھ لیا گیا تو تیسرا طبقہ انہوں نے خص الخواص کا اہل حدیث کے نام سے پیدا کیا گیا ہے. سلسلہ یہودیوں سے ملتا ہے. یہ میں خامخواہ نہیں کہہ رہا ہوں، دلائل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اور دلائل کسی ان پڑھ کو نہیں دیے جاتے، پڑھے لکھے کو دیے جاتے. اگر کوئی دلیل لینا چاہے تو پڑھا لکھا ہمارے سامنے لے آئے، ہم دلیل دیں گے. لیکن آپ کو نہیں دے سکتے ہیں ہم دلیل. سونے کو پرکھنے کے لیے سونار چاہیے، گھسیارا نہیں. سونا ہاتھ میں لے کر آپ سونار کی دکان پہ جاؤ گے تو دلیل لے کر کے ہم عالم کے سامنے آئیں گے. ان عالم ان پلیت کے سامنے دلیل پیش کرنا اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے. وہاں صرف حکم بیان کیا جائے گا، دلائل نہیں. ہم نے آپ کے سامنے وضاحتیں کی ہیں، انہیں سمجھنے کی سب ضرورت ہے. اور یہ یاد رہے میرے بھائیوں کہ میں چڑھانے کے لیے یا چھڑنے کے لیے نہیں بلکہ میں حق کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خدا کے واسطے حق کو سمجھو، حق کو سمجھو. باولوں کے گاؤں میں اونٹ آ جائے تو دنیا دیکھے، ایک اونٹ آ جائے تو سب دیکھنے جاتے ہیں کون ہے. ایک نے کہا زور سے، دو نے کہے تو دوسرا بھی کہہ لگا وہ بڑھیا سا لگا لہجہ، تیسرا بھی کہے. اور ان کو مکے میں بھی تو کہہ رہے ہیں، ہم یہاں کیوں نہ کہیں. ارے بھائی مکے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور ان کے مطابق وہ دلیل ہے، لہٰذا ان کے مسلک کے مطابق یہاں سارے مسائل پر پھر وہی عمل کرو
مقلد اسے کہتے ہیں جو پابند ہوتا ہے، اور غیر مقلد اسے کہتے ہیں جو پابند نہیں ہوتا ہے۔ اتنی تو بات سمجھ لو گے آپ؟ مقلد جو پابند ہو، غیر مقلد جو پابند نہ ہو۔ اب آئیے آپ کسانوں کے یہاں چلتے ہیں۔ کسانوں کے یہاں مقلد ہوتے ہیں ڈھور ڈنگر۔ مقلد کا کیا مطلب؟ کھوٹے کے پابند ہوتے ہیں، اور جو پابند ہو گیا اس کی عزت ہوتی ہے، نہلایا جائے گا، اچھا چارہ دیا جائے گا، اس کی پریشانیوں کو مالک محسوس کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقلد ہے، مالک کا تابعدار ہے، ایک کھوٹے سے بن گیا ہے وفادار، اس لیے اس کی ساری ضرورتیں گھر بیٹھ کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ اسے اگر دھوپ لگی تو مالک کو احساس ہوگا اس سے پہلے کہ یار میرے جانور کو دھوپ نہ لگ جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ تو پتا چلا کہ اگر ہم کسی کی تابعداری کرتے ہیں تو پھر ہماری عزت ہوتی ہے اور ہماری تمام چیزوں میں دیکھ بھال ہوتی ہے۔ اور غیر مقلد کی مثال یہ لو کہ جیسے کوئی سانڈ جنگل میں گھوم رہا ہے، کبھی اس کھیت میں چر لیا اچھا لگا، اس کھیت میں گھس گیا اچھا لگا اس میں، لیکن اگر مالک نے دیکھ لیا تو لاٹھی لے کر کے پیچھے سے مارتا ہوا کھدیڑ کے لے جائے گا۔ ٹھیک ہے اسے وقتی طور پر اچھا ہرا تو مل رہا ہے، لیکن جس دن مالک کی نظر پڑ گئی تو اس دن پر چھوڑا دے گا۔ اس لیے بھائی عزت کی کھاؤ گے، عزتی کی مت کھاؤ گے پیچھے سے ڈنڈے بھی کھائے جائیں کہ چورا اور چوکور نوکڑوں پہ تبلیغ کرنی پڑے، کئی ڈھنگی جگہ پہ بیٹھ کر تبلیغ کرنے کا بھی موقع نہ ملے۔ سمجھدار والے کے لیے بہت کچھ کہہ دیا میں نے، اور جو سمجھے نا تو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ میں آپ کو وہ مثال دی، وہ حدیث سنائی تھی کہ آقا نے فرمایا جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہہ دو۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ زور سے کہو کہ آہستہ کہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا فإن الملائکۃ تأمینہ، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب امام والضالین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ فرشتوں کی آمین سنی کسی سے لگی، سنی کسی نے لگی، البتہ آقائے رحمت نے ہماری روحوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمیں یقین اس طرح آ گیا کہ سورج نکل رہا ہو، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید مجھے شک ہو رہا ہو، مگر آقا کی صداقت میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا فرشتے آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سنتے نہیں لیکن وہ کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ساتھ نکل جائے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گزرے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آمین کہا جائے، لیکن آپ نے نہیں فرمایا کہ زور سے کہو گے آہستہ، فرشتوں کی آمین کا بتایا۔ فرشتے آمین سنتے ہو، فرشتوں کی آمین تو نہیں سنتے، یقین آ گیا ہمیں، لہذا جب ہم اسے نہیں سنتے تو ہم بھی اتنے کی زور سے کہیں گے جسے کوئی نہ سنے۔ بات پلے نہیں پڑی؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ صاحب بار بار ہاتھ اٹھائے جائیں گے، بار بار ہاتھ اٹھائے جائیں گے، کہ رکوع میں گئے ہاتھ اٹھائے، رکوع سے اٹھے تو ہاتھ اٹھائے، سجدے سے اٹھے ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ سب اختلافات افضل اور غیر افضل کے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے اختلاف نہیں ہے، جھگڑوں کے اختلاف نہیں ہے، صرف افضل اور غیر افضل کے اختلاف۔ آپ نے اگر ہاتھ اٹھائے تب بھی نماز ہو گئی، نہیں اٹھائے تب بھی نماز ہوئی، زور سے آمین کہا تب بھی نماز ہوئی، آہستہ آمین کہا تب بھی نماز ہوئی۔ لیکن ان میں شدت لانے کی ضرورت کیا پڑی کہ لوگوں کی تشبیہ بھی کرتے پھرو؟ بات سمجھ میں نہیں ہے؟ پرسکون ماحول میں خواہ شدت لانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ کیوں پریشان ہو رہے اور کیوں پریشان کر رہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر آج تک میں بول رہا تھا شادی بیاہوں کی رسومات پر، میں بول رہا تھا آج تک دیگر اس طرح کی رسومات کے اوپر، لیکن آج میں خاص بات کے اوپر بول رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ اختلاف ہمارے اس سے کہیں زیادہ بھڑکیلے ہیں۔ آپ ڈیجے ٹھیک ہے بجا رہے ہو، لیکن پیسے نہیں ہوگے تو جھنجھنے بجاؤ گے؟ ڈیجے جب تک بج رہے ہیں، جب تک جیب میں نوٹ ہیں، جس دن نوٹ ختم ہو جائیں گے اس دن اپنی تھالی لے کر کے ڈنڈے مارتے نہ چلو گے، کتاب ڈیجے بج رہے ہیں۔
नाचार नचा रहे हो उस वक्त तक जब तक इन्हें पैसे देने के लिए आपकी जेब में पैसे हैं, बाजे जब तक बजवा रहे हो जब तक पैसे हैं, मिसाल के तौर पर जूते चुराई जब तक दे रहे हो जब तक पैसे हैं, सलामी जब तक करा रहे हो जब तक पैसे हैं, और ये जहेज जब तक दे रहे हो जब तक आपके पास पैसे हैं, नहीं है तो देखो हाथ फैला करके ओ भैया मेरी बेटी का जरा सा निकाह है कुछ मदद करवा दियो, भिखारी की तरह मांगते फिरते हैं बहुत सारे लोग, अल्लाह हमें बचाए। तो जब तक आपके पास गुंजाइश है, जब तक आप ये काम कर सकते हो, अगर अल्लाह से डरते भी नहीं हो तो गुंजाइश होने के बाद तो अपने आप रुक जाएगा आदमी। लेकिन अगर किसी के दिल में इस तरह की बातें पैदा हो गई कि मियां अमीर ही कहना जरूरी है, मियां हाथ उठाकर रफुल यदैन करना ही जरूरी है, तो तुम मरते दम तक भी इससे नहीं हटोगे और दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखोगे। माशरे में अगर इस तरह का रोग पैदा हो जाए, मुझे डर किसका है जिसमें लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगते हैं। खुदा के वास्ते माशरे को इस तरह के रोग से बचाने की कोशिश करो, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भाई अगर गैर मुक़ल्लिद हो गया तो बाप के साथ टकराव वो ले लेगा लेकिन हटेगा नहीं, इस तरह से तरबियत की जाती है। इसलिए अल्लाह के वास्ते में बार बार ये भी बात कह रहा हूं कि ऐसे इख्तिलाफात से बचो। खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। अपनी भी फिक्र करो और अपने अहलो अयाल की भी फिक्र करो, और जब ये दो फिक्रें हमारे साथ लग जाएंगी तो इंशाअल्लाह फिर पूरे माशरे की फिक्र हो जाएगी, खुद ब खुद माशरा दुरुस्त हो जाएगा। कभी कहता है कोई के साथ सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज की नहीं होगी। सुन लो तवज्जो के साथ, पहले तवज्जो के साथ सुन ले, बाद में काम आ जाएगी अगर किसी ने बोला नहीं। फरमाया कही हुई बात भूल जाता है, ये बात नोट रहती है, तवज्जो रहे। कभी कोई कह देता है कि सूरह फातिहा जिसने नहीं पढ़ी नमाज नहीं होगी, क़िराअत खल्फल इमाम जिसको कहते हैं। तवज्जो से सुनना, इस मसले को बड़ा हसास मसला लेकर के मैं आया हूं। अचानक मेरे ज़हन में आया, ये भी बता देता हूं। क़िराअत खल्फल इमाम का मतलब समझ लीजिए सादे लफ्जों में, यानी मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना ही पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बुखारी शरीफ में भी है और दूसरी किताबों में भी है। आका ने इरशाद फरमाया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। सुन लेना अच्छी तरह से, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। फरमाया जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। किसने फरमाया है? आका ने इरशाद फरमाया जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि ये कब फरमाया है आपने कि जिसने इमाम के पीछे नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी? आपकी अकल में बात करीब करने के लिए अकल से मैं ये सवाल करना चाहता हूं आपसे कि आका ने ये तो फरमा दिया, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। और मैं बहुत खुले दिल का आदमी, खुदा की कसम मेरे सामने कोई गैर मुक़ल्लिद हो, अहले हदीस और साहब बरेलवी हो या देवबंदी हो या कोई भी हो, मुझे कभी कोई तकल्लुफ नहीं होता है अपना बयान करने में। मैं बहुत खुले दिल से बयान करता हूँ, इसलिए कि मेरे दिल के अंदर जो दर्द है वो ये है कि उम्मत इख्तिलाफ में न जाए। इसलिए मुझे कभी कोई बात पेश करते हुए तकल्लुफ नहीं होता है। मैं खुले दिल से बात रखता हूं, इसलिए कि आप मेरे बड़े हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे हैं, आप उम्मत के अफराद हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के प्यारे उम्मती हैं। हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भाइयों के दरमियान में वो दर्द दिल रखें जिसे हमने किताबों में पढ़ा है, जिसे हम देख रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को गलत समझने की कोशिश न की जाए। खुदा के वास्ते में आपको ये कहना चाहता हूँ, आका ने जो इरशाद फरमाया है वो यूं फरमाया है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। लेकिन ये कब फरमाया है कि जिसने इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई? सवाल है कि नहीं है? अगर कोई आपको ये कहता भी है सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं है, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी जरूरी है, देखो आका का इरशाद गिरामी है, तो आप उससे पूछिए इमाम का जिक्र कहाँ है? इमाम का जिक्र तू दिखा दे, फातिहा हम पढ़ लेंगे।
امام کا ذکر دکھانا تیری ذمہ داری، فاتحہ پڑھنا ہماری ذمہ داری. اور اگر تو امام کا ذکر نہ دکھائے اس حدیث میں تو پھر فاتحہ پر ہمیں مجبور نہ کر اور فاتحہ پڑھوا کر امام کے پیچھے اس آیت کے خلاف ورزی نہ کر جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر خاموشی کے ساتھ چپ ہو کر کے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن کیا کہتا ہے جی؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش ہو کر توجہ سے سنو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یقیناً تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث پاک کہتی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. لیکن حدیث امام کے پیچھے کو نہیں بولتی ہے. اور قرآن جب بھی قرآن پڑھا جائے چاہے امام کے پیچھے پڑھا جائے یا امام سے ہٹ کے پڑھا جائے اس میں تو یہ آ گیا جب بھی قرآن پڑھا جائے تو جب بھی میں امام کے پیچھے پڑھا ہوا آیا کہ نہیں آیا اور جب بھی میں مجلس میں پڑھا ہوا بھی آیا. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم تو ہر جگہ قرآن کریم سننے کو احتیاط کے ساتھ پابند کرتا ہے. اور حدیث پاک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے اس بارے میں سائلنٹ ہے. آپ بولتے ہوئے کی مانو گے کہ چپ کی مانو گے؟ قرآن بولتا ہے نا اور حدیث خاموش ہے امام کے پیچھے کے لیے. قرآن عام ہے بولتا ہے. یہ تو آپ یہاں تک سمجھیں. ایک دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ساری حدیثوں پہ عمل ہو سکتا ہے تو یہ بات بہتر ہے یا کچھ پر عمل کریں اور کچھ کو کنڈم کر دیں تو کچھ حدیثوں کو کنڈم کرنا بہتر ہے؟ سوال. ساری حدیثوں پر اگر عمل ہو سکے یہ فلسفہ بہتر ہے، یہ فارمولا بہتر ہے، یا کچھ حدیثوں پہ عمل کر لو اور کچھ کو کنڈم کر دو یہ فارمولا بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون سا فارمولا بہتر ہے؟ سب پہ عمل ہو جائے یہ بہتر ہے نا. اب سنیے آپ. ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ او لہ قراءۃ. کیا فرمایا؟ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ یا دوسرے قراءۃ لہو. اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت مانی جائے. سن لیا؟ یہ حدیث ہے اور یہ بھی انہی میں سے ہے. آپ نے فرمایا دیکھو میں بہت ثبوت کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. کیا فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی من کان لہ امام جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہو جائے گی. اب آپ کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جو قراءت زور سے ہوتی ہے ان میں نہ پڑھو لیکن جو آہستہ آہستہ ہوتی ہے ان میں پڑھے سورہ فاتحہ. تو چونکہ آقا نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو چاہے جہری نماز پڑھے یا سر کی نماز پڑھے پانچوں نماز فرمایا فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے. تو ایک حدیث تو یہ ہے. اب اگر آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری کہتے ہو اور امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں مانتے ہو تو اس حدیث کا کیا ہوگا جس میں آپ نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت بن گئی. مقابلہ ہوا کہ نہیں پھر دونوں حدیثوں کا؟ تو ظاہر ہے کہ کون سی کو کنڈم کہو گے آپ؟ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کنڈم کسی کو بھی نہ کہو. اگر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو واجب سمجھتے ہو تو پھر اس حدیث کو کنڈم ماننا پڑے گا. اور اگر اس حدیث کو کنڈم نہیں مانتے اسے قابل عمل مانتے ہو تو پھر اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا جس میں آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. اور اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت بن جاتی ہے. عمل کیسے ہوا؟ نمازی تین طرح کے ہوتے ہیں. عمل کیسے ہوا کہ نمازی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک نمازی وہ ہے کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو. جب اکیلا نماز پڑھے گا تو حدیث وہ اٹھا کے لائیں گے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی.
اکیلا اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اسے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی پڑے گی۔ دوسری قسم کا نمازی وہ ہے جو امامت کر رہا ہو، کسی کا امام بنا ہوا ہو، اس کے لیے بھی یہی حدیث لائی جائے گی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی امام کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو اکیلا نماز پڑھنے والا نمازی یا امام بن کر نماز پڑھنے والا نمازی، ان دونوں کے لیے یہ حدیث لائی جائے گی کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہو، تو مقتدی بن کر پڑھنے والا نماز پڑھنے والا نمازی، اس کے لیے یہ بیچ والی حدیث لائی جائے گی کہ جس کا امام ہو، امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، امام کی قرات پیچھے مقتدی کی قرات مان لی جائے گی۔ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لڑائی تو نہیں رہی ہے اب؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو زندگی بھر توبہ کر لی جائے۔ اس طرح کی لڑائیوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کرتے ہیں جی ایک ہاتھ سے مصافحہ، ہمیں کیا مطلب؟ ارے بابو تو ہاتھ سے مصافحہ کر پیار بڑھے گا۔ مصافحہ جب ایمان لا آدمی کرتا ہے، جب تک ہاتھ سے جدا نہیں ہوتے اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے گا، دونوں سے کرنا کہ دونوں ہاتھوں کے گناہ، اور تیرے سے اس ہاتھ سے گناہ نہیں ہوتا کیا؟ گناہ تو الٹے ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے، سیدھے ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یوں مان لیا غلیل سے غلہ تو دونوں ہاتھوں سے کرتا ہے نا آدمی، یا ایک ہاتھ سے غلہ مار دے گا؟ آقا نے مسافر کے فلسفے سے گناہوں کے جھڑنے کا طریقہ نکال لیا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں جی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہاں ہے بھائی حدیث وہ بخاری شریف میں؟ کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا تو میرا ایک ہاتھ تھا رسول اللہ کے دونوں ہاتھ تھے، میرا ایک ہاتھ رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ تو دیکھو عبداللہ ابن مسعود ایک ہاتھ سے مصافحہ ملا رہے ہیں، تو اللہ کے بندے عقل کہاں مار دی؟ عقل کے پیچھے لاٹھی لیے پھر رہا کیا کہ عقل سے تیرے پیچھے عقل چلے، اور تو کہتے ہیں کو اچھا اگر میرے پیچھے آ گئی تو جو دیکھنے والوں کا یاد رکھے گی۔ تو کیا بے عقل ہو کے باہر نکلتے ہیں کیا؟ عبداللہ ابن مسعود کی جرأت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے آقا سے مصافحہ ملائے اور آقا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ملائے؟ حدیث پاک میں عبداللہ ابن مسعود یہ کہنا چاہ رہے ہیں میرے اس ہاتھ کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے ادھر بھی رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہوا تھا، ادھر بھی رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہوا تھا، اس لیے کہ ہر آدمی کا سیدھا ہاتھ رستے دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہ تو اپنی خصوصیت اپنی محبت کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ میرے اس ہاتھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں نے اس کو دبا دیا تھا۔ اور وہ اپنے کو کیوں بتائیں گے کہ کیا ان کے ہاتھوں میں بھی اتنی شکتی اور اتنی پاور تھی کہ رسول اللہ کے ایک ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں دبا لے اور رسول اللہ کا ہاتھ برکت والا ہو جائے؟ تو وہ اپنے والے کو نہیں بتا رہے بلکہ اس بات کو بتا رہے کہ میاں میرے ہاتھ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں تھا۔ اسے ایک ہاتھ سے مصافحہ ملانا کہاں ثابت ہوا بھائی؟ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ایک طرف کہتے ہم تو حضور کی مانیں گے تو حضور کی چھوڑ کر کے عبداللہ ابن مسعود والی کو نا عبداللہ ابن مسعود کے اوپر الزام نہ لگاؤ، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ تھا۔ بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر موڈ بنا کے بیٹھتا ہے کوئی آدمی تو کوئی ایک بات ایسی نہیں جو پیار کے ساتھ سمجھ میں نہ آئے، لیکن سمجھنے کے موڈ میں ہو تو سمجھ میں آتی ہے، اور اگر بیٹھا ہو وہ دوسرا موڈ بنا کر کے تو کبھی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی میرے بیان میں بیٹھے گا موڈ بنا کے دوسرا تو مجھے گالی بکتا رہے گا اندر ہی اندر، بھائی اس کی چلے گی تو کچھ نہیں، لیکن ہاں اندر ہی اندر وہ مجھے ضرور بولتا رہے گا۔ بات یہ ہے کہ پیار سے سمجھو شریعت کو، نفرت کے ساتھ نہیں، محبت کے ساتھ سمجھو۔ چند مسائل ہیں جن میں اختلاف ہوتا ہے، باقی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں۔ ارے بھائی کھڑے ہوتے ہیں نماز میں مثال کے طور پر کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کر لیں، کھڑے ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک اس طرح سے کر لیں، یوں کر کے اس طرح ناک کے نیچے ہاتھ باندھ لیں۔ آپ ایمانداری سے بتائیے ادب کون سے طریقے میں ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ تو ادب کی بات ہے، بس جھگڑا کیا ہے؟ اگر یوں بھی کھڑا ہو گیا خدا کی قسم نماز ہو گئی، اس لیے کہ قیام پایا گیا، قیام فرض ہے، ہاتھ باندھنا فرض نہیں ہے، ہاتھ باندھنا صرف ادب ہے۔ ادب کے اوپر لڑ رہے ہو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو،
बड़ी शक्तियां और ताकतें तैयार कर ली हैं और हमें लड़ा करके इन्हीं रफुल यदैन में, इन्हीं आमीन बिल जहर में और इन्हीं क़िराअत खल्फल इमाम में और इन्हीं सूरह फातिहा में और इन्हीं पैर छोड़े करके खड़े होने के मेरे वजह छोड़ने के एक हाथ से मुसाफा के दोनों हम इसी में उलझ करके रह गए और दुनिया कहीं से कहीं चली गई। खुदा के वास्ते उम्मत की भी इख्तिलाफात से होकर निकले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक कलमा है जिसे अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिया है, पूरी दुनिया को, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर मेहनत फरमाई है, पूरी दुनिया तक ये कलमा पहुंचाने की कोशिश जारी की है। उम्मत को आप प्यार दे करके गए हैं, नफरतें नहीं। मैंने कहा था खुलफाए राशिदीन क्या अमल करते थे। खुलफाए राशिदीन ने क़िराअत खल्फल इमाम नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने हाथ से मुसाफा नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने यहाँ हाथ नहीं मारे, खुलफाए राशिदीन ने जोर से आमीन नहीं कही और ना उनके पीछे कही जाती थी। फिर मेरे भाइयों खुलफाए राशिदीन इसका मतलब गुमराह थे। खुलफाए अबू बकर को गुमराह कहेगा कोई? उमर, अली, उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह के ये वो नेक बंदे हैं जिनके ऊपर पूरा बात का दारो मदार है। इनको बुरा कहना लाजिम आएगा और इनको ठग कहना लाजिम आएगा। अल्लाह की इन्होंने उम्मत को ठग लिया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ख्याल में ये लाओ कि हमारे ऊपर कीचड़ नहीं बल्कि अबू बकर, उमर और उस्मान और अली रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कीचड़ इन पर उछल रहा है। और यहूदियों का कहना यही है कि इनकी शख्सियतों को दागदार करो। पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। और तीर कहां बरस रहे हैं? तीर सहाबा पे बरस रहे हैं, तीर खुलफाए राशिदीन। मैं किस खेत की मूली हूं? आप किस खेत की मूली हैं? आज के दौर का मौलवी कितने पानी में है? असल तो सहाबा किराम थे जो रसूलुल्लाह के असली शागिर्द थे, जो उन्होंने दिया है वो असल दीन है। बनाई हुई बातों में कोई ना आए। हिंदी उर्दू की बुखारियों के ऊपर न जाइए, अरबी की बुखारी पे आइए और अरबी की बुखारी अरबी दानी बता सकता है उसमें क्या लिखा है। बात समझने की कोशिश की जाए। और जब नहीं जानते तो कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछ लो। ये कुरान की बात कर रहा हूं, मैं किसी और मुफ्ती का कौल नकल नहीं कर रहा हूं, कुरान की बात नकल कर रहा हूं। वेल्डर बन के गया था सऊदीया, मुहद्दिस बन के आ रहा है। कमाल हो गया, नहीं समझ में आई? वेल्डर बुग्गी के पहियों में पेंशन लगाने वाला होकर के गया था, मुहद्दिस बन के आ रहा है। कमाल हो गया यार। यहां आकर के मौलवियों से मुंह मार रहा है। खुदा के वास्ते इस तरह के लोगों से बचने की कोशिश करें और सीधे सीधे अपने मुहक्किकीन उलमा के साथ राब्ता करके अपनी जिंदगी के धारे को दुरुस्त रखा जाए। किसी के चक्कर में कोई अजनबी आदमी आपको खामखा फंसाने लगे बेवजह, जैसा कि आजकल बहुत से इलाकों में चल रहा है कि अजनबी लोग आते हैं और आसान किस्त के ऊपर 20, 30, 40 हजार रुपए तक की रकम देते हैं। औरतों को फिर उसका मॉनिटर बना देते हैं। औरतों के जरिए से वो फिर एक पूरी कमेटी तैयार करते हैं। औरतों की तन्हाई में मीटिंग लेते हैं। कोई मर्द उस मीटिंग में नहीं होता है। औरतें उसमें औरतों को लाने वाली और अपने ग्रुप में शामिल करने वाली होती हैं, एजेंट बना करती हैं। इस तरह से अब सूद पर रकमें हमारे घरों में बांटी जा रही है और कुछ लोग 20-30 हजार रुपए को सोचते हैं कि यार मेरा सहारा बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। इस तरह से अल्लाह के वास्ते जिन इलाकों में कहीं ये काम आपको पता चले उनको समझाओ कि इसको हरगिज़ अपने घर के करीब ना आने दो। यही से हमारे घरों में फितने पैदा हो जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान ने कहा था, मैंने याद पढ़ी थी, इस पर बोल रहा था मैं, ये बातें आगे जिम्मत कि एक ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने अहल वयाल को उस आग से बचाओ वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, फरमाया उस आग के ऊपर जो जिम्मेदार किस्म के फरिश्ते होंगे उनको देखिए। कुरान कहता है अलैहा मलाइकतुल ग़िलाज़, फरमाया उस आग के ऊपर फरिश्ते जो मुकर्रर होंगे, ग़िलाज़ बहुत ज्यादा, तुदखू और बदमिजाज होंगे, बहुत सख्त तबीयत होंगे, शिदाद मजबूत होंगे। ला यासूनल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह ने जो उनको हुक्म दे दिया उसके खिलाफ नहीं करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کام کرتے ہیں وہ جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، جو انہیں حکم ملتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے وہاں ہر آدمی کو پہنچنا پڑے گا جو اس کا حقدار بن جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کیا، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے عقیدوں کو بچائیں، عقیدوں کو درست کریں۔ آج عقائد کے اوپر مارا ماری ہو رہی ہے، ذرا ذرا سی باتوں کے اوپر اپنے عقیدے بگڑے جا رہے ہیں۔ اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار اور افعال کو بچائیے خدا کے واسطے، اور کسی کی وجہ سے کسی غلطی کے اندر مبتلا مت ہونا، ورنہ کل قیامت کے دن یہ دوستانہ غلطیاں دوستوں کی بنیاد پر جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو قرآن نے خود پہلے ہی بتا دیا کہ یوں کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں آدمی سے دوستی نہ کرتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، اس کی وجہ سے مجھے گمراہ ہونا پڑ گیا، اس نے مجھے اصرار کر کے گمراہ کر دیا۔ نہیں میاں، میاں کیا، میاں ڈی جے کے بغیر بارات کیسے مزہ آئے گا، میاں گھوڑ سواری کے بغیر کیسے ہوگا، گھوڑ چڑھی تو ہونی چاہیے، میاں یہ تو ہوئی، ارے میاں مولوی تو کہتے ہی رہے بھائی یار ایسا بھی کیسے، میاں کیسے، میاں اسٹینڈرڈ میں ہونا، ارے یار تم نے 2 لاکھ کا منڈپ بک کرا لیا، بٹھا کے کھاؤ گے، ارے پرانے زمانے کی مولویوں والی باتیں کر رہے ہو، آج اسٹینڈرڈ کا تو لوگ کیا کہیں گے، میاں تجھے برا بھلا کہیں گے کہ یار کیسا گرا ہوا آدمی ہے، یار کیا کر رہا ہے تو بھی۔ میرے بھائی جب اس طرح کے دوست مشورے دیتے ہیں تو آ ہی جاتی ہے بعض دفعہ دل میں، اور ان کے مشورے نے جب ہم پر یہ کام کرا دیا تو ہماری وجہ سے ہمارے سارے دعوتیوں نے وہ گناہ کر دیا۔ بتاؤ کرا کے نہیں کرا؟ بھائی دعوت میں نہ کرتا تو دعوتی آتے کیوں؟ اور دعوت میں نے کری، کھڑے ہو کے کھانے کی تو سنت کے خلاف بھی کیا انہوں نے، ناجائز کام کر دیا، گناہ کا کام کر دیا، تو اگر میں گناہ کا سبب بن جاؤں تو حدیث کہتی ہے من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ولا ينقص من اوزارهم شيئا او كما قال۔ فرمایا اچھا طریقہ رائج کرنے کی وجہ سے جو لوگ اس پہ عمل کریں گے سب کا ثواب ملے گا، اور برا طریقہ رائج کرنے کی وجہ سے جو لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا گناہ ملے گا۔ 100 آدمیوں نے اگر گناہ کیا تو انہیں تو ایک کو ملا اور ہمیں 100 کے برابر ملا، اور پلس اپنا۔ جس طرح امام کو سب کی نمازوں کے وقت ثواب ملتا ہے پلس اپنا، ایسے ہی گناہ کے کام ایجاد کرنے والوں کو سب کے گناہوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور اپنا الگ سے ہی۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں جو کام دوستوں کی وجہ سے وجود میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو چند باتیں آپ حضرات تک پہنچائی گئی ہیں ان باتوں کے اوپر ہمیں آئندہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ اختلاف، جھگڑے، لڑائی خدا کے واسطے دیکھو اللہ تعالیٰ جس نے کلمہ پڑھ لیا، سن لو پہلے ایک بات اور حضرت ایک بات اور آخری کہہ دو، جس نے کلمہ پڑھ لیا، حدیث کہتی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سمجھ میں آیا جی؟ لیکن بدعملیوں کی وجہ سے ٹوٹ پیٹ کے جنت میں جائے گا۔ تو آپ سے میں نے پچھلی مرتبہ بلال مسجد میں یاد کیا تھا کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ 40 دن کی سزا بھول گئی تو 40,000 سال لگ جائے گے بھائی چھٹکارا پانے میں۔ تو یہ سوچ لیا ارے میاں لا الہ پہ جنت میں جانا تو ہے ہی، بخشش تو ہو ہی جائے، چلو شد پٹ ہی جائے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑوں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اندر تک نفرتوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہماری ذمہ داری ہے اللہ ہم سے جو اعمال ہم کر رہے ہیں، جو بھی جس طرح بھی ہو رہے ہیں، تیری شایان شان تو نہیں لیکن نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے حکموں پہ عمل کی کوشش کر رہے ہیں، تیرے نبی کی ہدایتوں پر عمل کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے پروردگار عمل تو نہیں ہے لیکن شکل عمل ضرور ہے، عمل کی شکل ضرور ہے۔ مولا کریم ہم ناتواں کمزوروں کی طرف سے قبول کر لیں، اور یہ تیرے پیارے حبیب کی پیاری امت ہے، اس امت کو اختلاف سے بچا لے۔ یہ نمازوں کی جماعت خود اتفاق کی دعوت دے رہی ہے، رب 5 بار ہمیں بلاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم میں جماعت کی صفوں کی طرح اتحاد ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔